برتھ رائٹ سٹیزنشپ بحال ہو گیا ہے اور اس کے لیے جج نے 7 دن کا وقت ضرور دے دیا ہے ٹرمپ انتظامیہ کو۔ السلام علیکم دوستوں، میں فیاض محمود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں رضوان شہزاد، اور ہم بات کر رہے ہیں یو ایس برتھ رائٹ سٹیزنشپ۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلے دن سے نظر ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ پھر سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن اب عدالت میں ان کو شکست کا سامنا ہوا ہے، اور یوں اب ان کو اس ایگزیکٹو آرڈر پر عمل درآمد وہ نہیں کر سکتے، بلکہ برتھ رائٹ سٹیزنشپ بحال ہو گیا ہے، اور اس کے لیے جج نے 7 دن کا وقت ضرور دے دیا ہے ٹرمپ انتظامیہ کو۔ لیکن آنے والے دنوں میں اس پہ کیا ہوگا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں رضوان شہزاد سے، اور جانتے ہیں کہ یہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور کتنے لوگ اس سے اب مستفید ہو سکتے ہیں۔ رضوان صاحب، یہ فیصلہ آ گیا ہے، پہلے تو آپ اس فیصلے کے چند نکات بتا دیجئے، پھر اس کے بعد ہم جانیں گے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ بہت شکریہ فیاض صاحب۔ اصل میں یہ ایک آرڈر آیا ہے اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے، کہ جس میں سپریم کورٹ نے جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، فیڈرل کورٹس ہیں، ان کو منع کیا تھا کہ آپ کوئی ایسا نیشن وائڈ آرڈر نہ پاس کریں کہ جس میں سارے ملک پہ وہ فیصلہ لاگو ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود ان جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ وہ ریزن یہ ہے کہ جو پٹیشنر ہیں ان کے سامنے جو گئے تھے وہ ہیں امریکن سول لبرٹیز یونین اینڈ ادرس، اور یہ نان امیگرینٹ کچھ سٹیزنس ہیں، ان کے بہاف کے اوپر انہوں نے یہ کیس لڑا ہے۔ اور انہوں نے کورٹ میں جا کر جو جج صاحب کو بتایا، انہوں نے کہا جی جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے آپ اس کی وائلیشن اس صورت میں نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس میں ایک جو کلاس اسٹیٹس، جو کلاس ایکشن اسٹیٹس ہے، اس کے تھرو آپ یہ کیس سن بھی سکتے ہیں، اس کے اوپر آرڈر بھی پاس کر سکتے ہیں۔ کلاس ایکشن جو لا سوٹ ہوتا ہے یا سٹیٹس ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے، میں یہی پوچھنے لگا۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک شخص کے جو بھی اس کا جو معاملہ ہے وہ ایک لارجر کمیونٹی کو، ایک بڑے گروپ کو، ایک بڑی کلاس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، یا اس کو ہرٹ کر سکتا ہے یا اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، مطلب وہ ایک بڑے گروپ آف پیپل کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی۔ اس صورت میں آپ جو ہے ایک کلاس ایکشن جو لا سوٹ ہوتا ہے اس کو فائل کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر جج صاحب نے ان سے اگری کیا، اور پھر اگری کرنے کے بعد انہوں نے جو ایگزیکٹو آرڈر تھا اس کو بلاک کیا۔ ایگزیکٹو آرڈر کے بارے میں بھی ایک چیز بتانا ضروری ہے کہ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی بچہ امریکہ میں پیدا ہو اس کے پیرنٹس میں سے کسی ایک کے پاس یا تو گرین کارڈ ہو یا اس کے پاس سٹیزن شپ ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس یہ دونوں پیرنٹس میں سے کسی کے پاس بھی کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اس بچے کو جو ہے وہ برتھ رائٹ سٹیزن شپ کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جو وہ بس پیدا ہو گیا ہے تو اس کے پیدا ہونے کی بنیاد کے اوپر اس کو امریکی شہری تسلیم کر لیا جائے۔ معاملہ بہت پرانا ہے، میں زیادہ اس میں ڈیپتھ میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ کے بھی علم میں ہے، لیکن لوگوں کو تھوڑا سا بتانے کے لیے کہ 1858 میں اس کا قانون آیا تھا، پھر 14th امینڈمنٹ میں اس کا کھل کے ذکر ہے کہ جو بھی بچہ امریکی سرزمین پہ پیدا ہوگا اس کو برتھ رائٹ سٹیزن شپ کا حق جو ہے وہ حاصل ہے۔ 1898 میں ایک کیس آیا تھا، اس کی انٹرپریٹیشن کی تھی بیسیکلی، جو لا تھا، جو ایک آئین کا آرٹیکل ہے، اس کی جو ہے انہوں نے انٹرپریٹیشن کی تھی کہ یہ جو چائنیز بندہ ملک سے باہر گیا تھا اس کو واپسی پہ روکا گیا، اور اس کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی جو ہے وہ شہریت نہیں بنتی ہے۔ اس کیس میں کلیئرلی سپریم کورٹ نے یہ اپ ہیلڈ کر دیا ہے کہ نہیں جی، اس کی بنتی ہے، اور جو بھی بچہ امریکی سرزمین پہ پیدا ہو گیا اس کا یہ حق ہے کہ اس کو شہریت دی جائے۔ اب یہ ساری تمید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ کورٹ نے یہ ساری چیز دیکھی ہے، جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں ابھی جو حالیہ ججمنٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو رستہ بچا ہوا ہے کہ جو یہ جو کلاس ایکشن سٹیٹس والا رستہ بچا ہوا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ آرڈر پاس کیا ہے کہ یہ جو اگر آپ آرڈر امپلیمنٹ کر دیں گے تو پھر بہت ہی ارریپیئربل ہارم ہوگا، یہ ان کے ورڈز ہیں جو جج صاحب کے، کہ بہت ہی یعنی کہ شدید ناقابل تلافی نقصان ہوگا کہ جس کا کوئی خمیازہ نہیں جو ہے وہ بھگت سکتا۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سٹیزن شپ ہے، اٹ از دی گریٹسٹ پریولیج دیٹ ایگزسٹ ان دا ورلڈ، کہ کسی بھی شخص کے پاس شہریت ہونا جو ہے وہ اس کا گریٹسٹ پریولیج ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ تو آپ اس کو اس طرح سے ختم نہیں کر سکتے ہیں کہ جب کہ آئین میں بھی یہ چیز موجود ہے، سپریم کورٹ نے بھی جو انٹرپریٹیشن کی تھی آج سے 1-2 صدیاں پہلے اس میں بھی یہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جو ابھی سپریم کورٹ نے ان کا جو کیس سنا ہے وہ بیسیکلی میرٹس پہ یا ڈی میرٹس پہ نہیں سنا ہے، انہوں نے صرف ان کو امپلیمنٹ کرنے کی اجازت دی، اور اس کا جو اصل فیصلہ ہونا ہے میرٹس کا کہ یہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے، آئین سے متصادم ہے یا نہیں ہے، وہ اکتوبر میں ہیئرنگ ہونی ہے۔ اکتوبر میں ہوگا۔ اور دیکھیں اس میں جو بنیادی چیز ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اس کے علاوہ بے شمار فیصلے موجود ہیں، 14th امینڈمنٹ، اور اس پہ متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر
پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس قانون کو ختم کرنا ہے تو ان کو قانون میں امینڈمنٹ لانا پڑے گی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ شاید جو ہے اپنے ہی اس فیصلوں کے اگینسٹ چلی جائے یا پھر آئین کے خلاف چل جائے۔ دیکھیں 14th امینڈمنٹ بڑی واضح ہے، اس میں بڑا کلیئر انہوں نے کر دیا کہ جو بھی بچہ امریکی سرزمین پر پیدا ہوگا وہ اس کا حق ہے، اور یہ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، یہ کوئی ایسے نہیں دے دیا گیا تھا، اس کے پیچھے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ جو جن کے اوپر وہ آتے تھے یہاں پر ان کو رہنے نہیں دیا جاتا تھا یا پھر ان کو امریکی سرزمین پہ نکال دیا جاتا تھا یا پھر غلام بنا لیے جاتے تھے، تو یہ ان سب کے لیے ہوا تھا۔ پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ آپ نے جیسے بتا دیا کہ چینی شہری کے کیس میں دیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے بے شمار ایسے فیصلے موجود ہیں۔ تو اب یہ کلیئر ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اپنے اس آئینی جو قانون ہے یا ترمیم ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس میں ابھی بھی ایک گنجائش رکھیں کہ یہ جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے، انہوں نے پھر اپنے آرڈر کو تھوڑی دیر کے لیے اسٹے بھی کیا ہوا ہے کہ جب تک آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ ان کا نام بھی میں بتا دوں، یہ یو ایس ڈسٹرکٹ جج ہیں جوزف لیپلینٹے، اور یہ کانکورڈ ہیمپشائر کے جو جج ہیں وہاں کے ہیں۔ اب ان کے فیصلے کے اوپر آبویسلی اپیل ہوگی۔ ٹرمپ کوئی بھی ابھی تک جو برتھ رائٹ سٹیزن شپ کا معاملہ کورٹ سے آیا ہے اس کو ایسے ہی نہیں جانے دیتے ہیں۔ انہوں نے بڑا سخت رد عمل بھی دیا ہے، انہوں نے حکومت نے تو اپنا رد عمل دیا ہے کہ یہ تو بالکل جو فیصلہ ہے نا ناقابل قبول ہے، انہوں نے کہا ہے۔ اور پچھلی دفعہ جب سپریم کورٹ نے ان کے فیور میں بات کی تھی تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا تھا۔ تو یہ معاملہ ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ کلوز ٹو ویری ہز ہارٹ۔ جج کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، ہم مینڈیٹ لے کے آئے ہیں لوگوں سے اس کام کے لیے، اور آپ ہمارے مینڈیٹ سے عمل درآمد سے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ کیسے روک سکتے ہیں؟ لیکن یہ پھر کورٹس نے ہی طے کرنا ہے۔ اب یہ معاملہ ظاہر سی بات ہے اوپر والی کورٹ میں جائے گا، پھر آگے بڑھے گا، ہو سکتا ہے یہ معاملہ الٹیمیٹلی اسی سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے چلا جائے جو آلریڈی اس چیز کو سن رہے ہیں، اور پھر ان تمام پٹیشنز کو شاید کلب کر کے، یا جب تک یہ پہنچتا نہیں ہے تب تک تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر پہنچ گیا تو موسٹ پروبیبلی اس کو بھی کلب کر کے ایک ہی جگہ وہ سن کے اور پھر ایک ہی فیصلہ جیسے 1898 میں ایک آیا تو شاید اب جو ہے وہ 2025-26 میں آ جائے، اور اس کے بعد پھر یہ جو برتھ رائٹ سٹیزن شپ کا ایشو ہے وہ ونس اینڈ فار آل سیٹل ہو جائے گا۔ یا تو ان کو اجازت مل جائے گی اور یا پھر یہ ہوگا کہ نہیں ملے گی، کیونکہ اس میں کوئی اور کنڈیشن میرے خیال میں پھر یا تو کوئی بنا لیں کوئی کنڈیشنل کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ چاہتے ہیں، شاید اس طرح کی بھی کوئی بات بن جائے۔ نہیں، اس کے لیے کوئی ترمیم بھی تو کرنی پڑے گی نا، یہ تو نہیں ہے کہ ترمیم کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اب بہرحال رضوان صاحب اس پہ ہاں ظاہر ہے تقریباً 1.5 لاکھ جو ہیں بچے وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگر 7 دن کے اندر اندر اپیل نہیں کرتی ہے حکومت تو پھر یہ ظاہر ہے فیصلہ ہوگا اور وہ اپیل کر دیں گے۔ یہ جو پٹیشنر ہے نا، یہ جو 1.5 لاکھ کا فگر ہے، وہ پٹیشنر کہتے ہیں کہ سالانہ اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں جو امیگرینٹس کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، تو یہ تمام امریکیوں کا ڈیٹا نہیں ہے، لیکن وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 1.5 لاکھ ایسے بچے ہیں کہ جن کو برتھ رائٹ سٹیزن شپ مل سکتی ہے یا ملنی چاہیے، جن کا حق متاثر ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، آپ کا بہت بہت شکریہ رضوان صاحب، آپ نے اپنا ڈیٹیل میں ہمیں اس سے متعلق بتایا۔ مجھے اور رضوان کو اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔